حج یا عمرہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائیں تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ حرمین کی زیارت کا شوق یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ وہاں پہنچا دیں تو کون سے ایسے کام ہیں جو وہاں کرنے چاہیے؟ ان میں سے سب سے پہلے انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں جب انسان داخل ہو تو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ بہت ہی معظم ہے، محترم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہنچایا ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھے، اس کی عظمت کا خیال رکھے، اس کے احترام کا خیال رکھے، اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی بے ادبی اس سے لازم آتی ہو۔ انسان کو جب پہلے سے اس کا احساس ہوگا کہ میں اس کے آداب کا خیال رکھوں، اس کی عظمت کا خیال رکھوں، اس کے احترام کا خیال رکھوں، پھر انسان اس کی عظمت اور آداب کا لحاظ کر لیتا ہے۔ پھر حدود حرم خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کچھ خاص احکام ذکر فرمائے ہیں۔ وہاں رہتے ہوئے اس جگہ میں اور باقی جگہوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ باقی جگہوں میں انسان گناہ کا ارادہ کر لے، نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی سزا نہیں دیتے، گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ لیکن حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان گناہ کا ارادہ اور نیت بھی کر لے پھر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اگر وہاں رہتے ہوئے کسی ظلم اور زیادتی کا ارادہ کر کے، نیت کر کے انسان وہاں رہے تو وہاں سزا مل سکتی ہے۔ اس لیے اس جگہ کا احترام، اس کی عزت اور اس کے آداب کا خیال ڈرتے ڈرتے انسان وہاں رہے۔ ایک تو یہ، پھر خاص طور پہ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو وہاں اور زیادہ احترام، بیت اللہ ہے تو وہاں اللہ کے گھر کی عظمت، اس کا احترام، ان ساری چیزوں کا احترام اور عزت اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے انسان وہاں رہے۔ پھر جب انسان وہاں پہنچا ہے تو یا تو حج کے لیے پہنچا ہے یا عمرے کے لیے پہنچا ہے، تو حج کرنے سے پہلے اگر وہاں پہنچ گیا ہے 1 دن 2 دن 3 دن تو اس کو چاہیے کہ پہلے آرام ہی کرے، تاکہ جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو اہم کام ہے وہ یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ وہ ادا کر لے۔ اس لیے پہلے ہی اگر اپنے آپ کو تھکا دے گا ملاقاتوں میں، احباب سے ملاقاتوں میں، باہر گھوم پھر کر، تو پھر وہ فریضہ، وہ عمرہ یا وہ حج وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا، تھکے تھکے ادا ہوگا، تو وہ ادا کرنے میں یکسوئی، نشاط، فرحت وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کے ادا کرنے سے پہلے جتنا زیادہ آرام ہو سکتا ہے وہ آرام کرے، تاکہ وہ فریضہ، وہ حج یا عمرہ جب وہ ادا کرنا ہے تو اس سے پہلے آرام پورا کر کے ان کو نشاط کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ اب جب اس کو ادا کرے گا، حج کو ادا کرے، عمرے کو ادا کرے، تو ادا کرنے کے بعد اب اپنا آرام اور صحت کا خیال کرتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ میں رہ کر جو افعال انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہیں، وہاں طواف کرے، جتنا اپنی صحت کا لحاظ کر کے زیادہ طواف کر سکتا ہے وہ کرے۔ عمرہ اور کر سکتا ہے، میقات سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لے، جعرانہ سے باندھ لے، طائف سے باندھ لے، کسی بھی میقات سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو مسجد حرام میں بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرتا رہے، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اپنا فضل فرماتے ہیں، اپنا کرم فرماتے ہیں، دیکھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔
تو یہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، وہ الفاظ ادا کرے، وہ ذکر کرے جن سے اس کی عظمت ٹپکتی ہو۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھا کلمہ ہے اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے۔ دوسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ، یہ سارے کلمات یا اللہ کا ذکر، اللہ کی جس میں بڑائی ہے، وہ اپنی زبان سے جتنے زیادہ ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے۔ اور عبادات کرنے میں ایک بات کا خیال رکھے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائے نہ، اتنا تھکا دے کہ اکتانے لگ جائے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انسان کو نشاط برقرار رکھنا چاہیے، ذوق و شوق برقرار رکھنا چاہیے، بعد میں عبادت کرنے کو دل کرے، یہ ذوق، یہ شوق، یہ احساس انسان کے اندر باقی رہنا چاہیے۔ ابھی کچھ شوق باقی ہو تو عبادت چھوڑ دے، بے شک وہاں بیٹھ کے اس کی زیارت کرتا رہے، دعائیں مانگے، دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ وہاں دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے مقامات ہیں، ملتزم ہے اس پہ جا کے، اگر لوگوں کو تکلیف دینے کے بغیر وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں جا کے یا اس کے سامنے جا کے دعا مانگے۔ حتیم ہے، وہاں بیت اللہ کی دیوار ہے، دروازہ ہے، اس کے سامنے صفا ہے، مروہ ہے، مطاف ہے، مطاف کے اندر ہے، اور اسی طرح اور بھی جتنی جگہیں ہیں حدود حرم کے اندر یا مسجد حرام کے اندر، وہاں اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی دل کی تمنائیں اپنے اللہ کے سامنے رکھے اور گڑ گڑا کے ان سے دعائیں مانگے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، اس کا مجموعہ مل جاتا ہے مناجات مقبول کے نام سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی، بتلائی ہوئی، اللہ کے رسول کی سکھلائی اور بتلائی ہوئی دعائیں موجود ہیں، وہ مانگے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بہت ساری خیریں ہیں، انسان وہ مانگے۔ اور انسان کو بسا اوقات یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کیا مانگوں، اس میں وہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس لیے ان کے مانگنے کا خاص طور پہ اہتمام کرے، اہتمام سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے وہ دعائیں مانگے، اور وہاں رہتے ہوئے کوشش کرے کہ نمازیں مسجد حرام کے اندر ہی ادا کرے۔ وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرے وہاں۔ اور مسجد سے باہر یا کسی اور جگہ اگر انسان گیا ہوا ہے تو کوشش کرے کہ وہاں پہنچ کر نماز ادا کرے۔ پھر اسی طرح اگر کسی زیارات کے لیے بھی جانا ہے تو ایسے انداز سے جائے کہ نماز مسجد کی نہ چھوٹے، کوشش یہ کرے۔ جنت المعلیٰ کے اندر جائے، قبرستان ہے وہاں، اور قبرستان ہیں، صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ان کو ایصال ثواب کرے۔ وہاں رہتے ہوئے یہ زیارات کرنے سے شوق بڑھتا ہے، لیکن یہ اس کا بھی خیال رکھے کہ ساری کی ساری زیارات بھی نہ کرے اور ساری کی ساری حسرتیں بھی پوری نہ کرے، کچھ باقی رکھے، تاکہ یہ احساس ہو کہ آئندہ جب آؤں گا تو باقی کام پھر کروں گا۔ اس لیے بالکل ہی سیراب ہو کر انسان آئے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، وہاں کے لیے کچھ طلب باقی رہے، دل کا لگاؤ اس کی طرف باقی رہے، دوبارہ آنے کا شوق باقی رہے، دوبارہ آنے کا ذوق دل میں بیدار رہے۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال کر کے انسان وہاں رہے اور وہاں رہتے ہوئے عبادات بھی کرے، اور جب وہاں سے جانے کا وقت آئے تو استغفار کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، یہاں رہتے ہوئے جیسے مجھے رہنا چاہیے تھا، اس کے آداب کا خیال کرنا چاہیے تھا، ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے محروم نہ فرما دے۔ تو استغفار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پھر وہاں سے نکلے۔ تو اس انداز سے اگر اللہ کے گھر میں انسان وقت گزارے گا تو وہ وقت انسان کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بھی ہوگا، اور دوبارہ یہاں آنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا